اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 9-10 محرم کا روزہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکر کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے عاشورہ کے دن کے سوا کسی دن کو اور رمضان کے سوا کسی مہینے کو افضل سمجھ کر اس میں روزے کا خصوصی اہتمام کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10ویں محرم کے روزے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی و نصاری اس دن کو بڑی تعظیم دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے۔ ایک بار جبرائیل نے عرض کی، یا اللہ آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کر لو۔ جبرائیل نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز ادا کی جیسے 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے، ان کی فجر کی 2 سنتیں آپ کی اس نماز سے بڑھ کے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔